السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد پاکستان اور میں ہوں جہاں سے مختار۔ دوستوں، آج کل ماؤں کو اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے ہی کئی مشورے آئے روز سننے کو ملتے ہیں، لیکن اگر وہی مشورہ مرد کی طرف سے مل جائے تو اس پر ماؤں کا رد عمل کیا ہوگا، آج اسی پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حال ہی میں تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق کی جانب سے حکومت کی گزشتہ 3 سالہ حکمت عملی کے متعلق ہونے والی تقریب میں انہوں نے عورتوں کو، خاص طور پہ ماؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ابرار الحق یہ کہتے ہیں، ہم جب اپنی ماں کے گود میں ہوتے تھے تو ہمیں کلمہ سننے کو ملتا تھا، لیکن آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں جس پر صرف چند کارٹون چل رہے ہوتے ہیں، بیبی وٹ شوڈ ڈو 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 ڈو، مطلب کہ اس طرح کے واقعات اب رونما ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو آج کل جو لیڈیز ہیں وہ ابرار الحق کی سٹیٹمنٹ پر کافی تنقید کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کل کا دور اتنا زیادہ ماڈرنائز ہو گیا ہے کہ اب وہ ذرا سی ایڈوائس کو بھی تنقید سمجھتی ہیں۔ ان کی تقریر کا یہ کلپ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس پر کافی گرما گرم بحث بھی جاری ہے، اور ایک طرف وہ حلقہ ہے جو ان باتوں سے متفق بھی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر مرد حضرات شامل ہیں۔ تمام خواتین کی جانب سے ابرار الحق کے بیان پر زیادہ تر تنقید ہی کی جا رہی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن ہرگز یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی تہذیب، اخلاقیات اور بیہیویئر کو بھول جائیں، اپنے کلچر کو بھول جائیں، اپنی ثقافت کو بھول جائیں، یہاں تک کہ اپنے مذہب کو بھول جائیں۔ اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر لیا جائے تو ابرار الحق اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، ہم اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد سراؤنڈنگز میں، کمیونٹیز میں دیکھتے ہیں کہ آج کل جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چند ماہ کے، ان کو مطلب کہ جو ان کی والدہ ہوتی ہیں وہ باقاعدہ اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کے لیے، آپ اس کو کہہ دیں، یا کمفرٹ لینے کے لیے، بجائے بچوں کو خود سنبھالنے کے، وہ ان کے ہاتھ میں سیل فون پکڑا دیتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ آج کل کے جو ادھر ادھر کے کارٹونز ہیں وہ دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ پہلے کی تہذیب میں اگر جائیں تو ابرار الحق کے مطابق جب پہلے ماں کی گود میں کلمہ سننے کو ملتا تھا، اب وہ کلمہ کہیں نظر نہیں آتا۔ شاید یہی وجوہات ہیں کہ آج کل کی جو جنریشن نوجوان جو آگے بڑھ رہی ہے اس کے اندر اب وہ مذہب کی اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ گھر کا ماحول کچھ اس طرح سے ڈل چکا ہے کہ اب مذہب سے زیادہ اب نوجوان نسل کو فیشن کی طرف مائل کرنا، ٹیکنالوجی کی طرف مائل کرنا۔ ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ٹیکنالوجی یہ ہرگز نہیں کہتی کہ انسان اپنی اخلاقیات، اپنا کلچر، اپنی ثقافت اور اپنے مذہب کو بھول جائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس چیز کو زیادہ فروغ اب ملنا شروع ہو گیا ہے، اور اس پر باقاعدہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اب کیسے ہونی چاہیے؟ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جیسے میں آج اس پر پروگرام کر رہا ہوں، اس طرح باقی جرنلسٹ بھی اس پر پروگرام کریں، میڈیا اس پر چلائے کہ آیا ہم نے اپنے بچوں کی پراسپیرٹی کیسے کرنی ہے، ان کی پرورش کیسے کرنی ہے، کہ جو تہذیبیں پیچھے جا چکی ہیں، دفن ہو چکی ہیں، ان کو کھاڑ کے دوبارہ باہر لایا جائے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر اس چیز کو ابھی بھی قابو کر لیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں پھر سے تہذیب ہماری واپس آ سکے، لیکن خدا نخواستہ اس کو اگر پروموٹ کرتے رہے تو یہ ہوگا کہ مطلب کہ ایک وقت ایسا آئے گا، جیسے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اولاد میں پیرنٹس کے لیے عزت ختم ہو چکی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ بجائے بچے کو اپنی روایت سمجھانے کے، اپنا مذہب سمجھانے یا کلمہ سنانے کے، اگر آپ اس کو وہ کارٹونز دکھائیں گے جس میں الٹی سیدھی کارٹونز حرکتیں کرتے ہیں، ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ بچے کی زبان خراب ہوگی۔ پہلے ہی آج کل کے نوجوان نسل کو ہماری اردو زبان پر عبور نہیں ہے، اور اس طرح کے کارٹونز وغیرہ دیکھ کر جب بچے کی گروئنگ ایج ہو، کیونکہ اس دوران جو بچہ سیکھتا ہے وہ ساری عمر اس کے ذہن میں رہتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں سیکھ کر وہ اپنی اسٹیٹ کے لیے کیا کرے گا؟ جس کو اپنی ثقافت کا نہ پتہ ہو، اپنے کلچر کا نہ پتہ ہو، اپنے ریلیجن کا نہ پتہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابرار الحق کی بات کو بجائے تنقید کا نشانہ بنانے کے، اس کو ایز اے ایڈوائس آج کل کی مدر لیں تو وہ ان کے لیے بھی پازیٹیو ہے، ان کے بچوں کے لیے بھی پازیٹیو ہے، اور اس اسٹیٹ کے لیے بھی پازیٹیو۔ اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے۔ ہم جب اپنی ماں کی گود میں ہوتے تھے نا، ہمیں کلمہ ملتا تھا سننے کو، لا الہ الا اللہ، میرا کاکا لا الہ الا اللہ۔ آج کے بچے کو فون دے دیتی ہے ماں ہاتھ میں اور اس پہ لگا دو بیبی شک ڈو 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 ڈو، بیبی شک ڈو 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 ڈو، بیبی شک ڈیڈی شک ڈو، اور وہاں سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کی وہ ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کر کے
جو اس بچے کو 12 15 18 سال کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے. میری بیٹی آئی مضمون لکھ رہی تھی, مائی فیوریٹ لیڈر از اوباما. میں کہا اوکے, بٹ ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو نو دیٹ ہی از یور فیوریٹ لیڈر؟ اینڈ شی suddenly said, you know what, Baba, few days back they asked me to write few, do some research on 4 or 5 western leaders. تو میں نے وہ کی تھی, تو ان میں سے میں نے ایک چوز کر لیا. میں نے کہا ہاؤ کلیور دے آر. 5 دن پہلے آپ پہ ریسرچ, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی 4 ویسٹرن لیڈرز پہ ریسرچ کر کے رکھ لو, اور 5 دن کے بعد آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے فیوریٹ لیڈر پہ مضمون رکھو, اینڈ بچہ اسی میں سے ایک چوز کر کے سامنے رکھتا ہے, اور پھر ساری زندگی سمجھتا ہے کہ وہ تو اٹ از مائی چوزنگ, یہ میں نے چوز. اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.